جلسہ تو بڑا تھا. جلسہ تو ایشو نہیں ہے, میں ان پر کوئی بلو دی بیلٹ آنا نہیں چاہتا. مجھے آپ یہ بتا دیں, خان صاحب کا گھر میں نے بھی دیکھا ہوا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے. آپ بنی گالا کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ 300 کنال کے رقبے پہ گھر میں رہتے ہیں. یہ درست ہوگا اور ہے کہ جب آپ نے خریدی ہوگی زمین تو نسبتاً سستی ہوگی. آپ کی سستی زمین اگر مہنگی ہو جائے تو جسٹیفائیڈ ہے. اور اگر رائے ونڈ میں جب میاں شریف مرحوم نے جگہ خریدی تھی اس وقت قیمت کیا تھی اور آج قیمت کیا ہے, اس کے لیے آپ مارجن نہیں دیتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی کھڑے ہو کے کہہ دیا, نثار علی خان صاحب کا تو سلپ آف ٹنگ تھا نا, 120 ارب میں اس جلسے میں موجود تھا بلکہ سٹیج کنڈکٹ کر رہا تھا, وہ کہنا 120 کروڑ چاہ رہے تھے, اس کی ہم نے وضاحت بھی کر دی. بات 120 کروڑ یا 120 ارب کی نہیں ہے. آپ فرد واحد ہیں, اکیلے آدمی, 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہ رہا, آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ 600 کنال میں کے گھر میں اگر 50 افراد رہتے ہیں تو ان پہ تنقید کریں. یہ تنقید 10 مرلے یا 1 کنال کے گھر میں رہنے والا کر سکتا ہے. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم انقلاب کے لوگ ہیں, کیونکہ میں نے یہ اس کا دعویٰ نہیں کیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں میر صاحب کہ جو کام ساری جماعتوں نے کیا آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. بھائی آپ الیکٹیبلز کو اکٹھا کر رہے ہیں. ابھی آپ جس جگہ کھڑے تھے وہاں پہ جو فیض ٹمن صاحب ہیں, انہوں نے جماعت میں کون سی بدلی, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے, پیٹریوٹ میں چلے گئے. اس کے بعد پچھلے ٹینیور میں ہمارے پاس آ گئے ٹکٹ لینے, بغیر بتائے کہ میرے پاس ڈگری جعلی ہے, ٹکٹ مل گیا, MNA بن گئے. ڈگری جعلی جب سپریم کورٹ میں سامنے آ گئی, ریزائن کرنا پڑا. پھر ٹکٹ لینے آئے, ہم نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھئی ٹکٹ نہیں دے سکتے, آپ کی تو ڈگری جعلی ہے. اب جو چار اس طرح ایک غلام عباس صاحب ہیں وہاں کے, وہ نون لیگ, کاف لیگ, مشرف سب کو بھگتا کے اب آپ کے ساتھ آ گئے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر تو بھائی صاحب نے کوئی انجیکشن ایجاد کر لیا نیا کہ وہ انجیکٹ کریں گے لوگوں کو اور اس کے بعد وہ بالکل کلین ہو جائیں گے, پھر تو ٹھیک ہے. میں یہ آخر میں یہ کہوں گا, آپ کے جلسوں میں ضرور پرعزم لوگ موجود ہوں گے, آپ کی جماعت میں بھی یقیناً اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن یہ جو لوگ آپ اکٹھے کر رہے ہیں نا, یہ جن نے اکٹھے کیے ہیں اس ملک میں پچھتایا ہے. آپ نے بھی پچھتانا ہے, کوئی نیا کام نہیں کر رہے آپ. چلیں نور عالم خان صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب آج کے اسٹوڈنٹس, نوجوان یہ سنتے ہیں جلسوں میں, تقریروں میں, تمہارے گھر کی مالیت اتنی ہے, تمہارے اثاثے اتنے ہیں, میں تمہیں یہ کر دوں گا, میں تمہیں وہ کر دوں گا, تو وہ اپنے دل میں یہ عزم کر لیتے ہیں کہ ہم پالیٹکس میں آئیں گے, تم سب کی چھٹی کروائیں گے, اور ملل یوسفزئی جو ہے وہ آپ سب کی چھٹی کروائے گی. دیکھیں, جہاں تک ایسٹ ڈکلیریشن کی بات ہے تو ہم نے تو صحیح کیا ہے. جو بھی ہمارا والدین کا تھا ہم نے وہ کر دیا. ہم نے کچھ کمایا نہیں ہے, گوایا ہے. عمران خان صاحب کی بات آپ اگر کرتے ہیں یا جو وہ ہے کہ وہ نئے بندے, میں نے ان کی اکثر یہ بات کی ہے, ہمارے خیبر پختونخوا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کل وہ جو پشاور کے قریب ایک گاؤں ہے نا جھگڑا, کل وہاں پہ وہ میں آپ کو جلسہ کریں گے. میں ہر چیز مجھے تو یہ افسوس ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ جو میرے حلقے میں ہے, میرے حلقے میں جلسہ ہو رہا ہے, لیکن میں خدا کی قسم آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے جلسہ جو یہ کرتے ہیں تو پنڈی سے بھی لوگ آتے ہیں, پنجاب سے بھی آتے ہیں, اور پورے صوبے سرحد سے وہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا, اس حلقے کے لوگ نہیں ہوتے. تو مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے. میں نے تو یہ چیلنج کیا کہ عمران خان آئے اور میرے حلقے NA3 پہ کھڑے ہو اور میں ان کے ساتھ الیکشن کروں, کیونکہ پتہ چل جائے گا ایک ایماندار کا. پھر میں سوال کروں گا کہ جب میں شیشہ ایسے دکھاؤں گا نا جی کہ یہ ہے جی آپ کا پہلے, یہ پھر دوسرے نمبر پہ, یہ تیسرے نمبر پہ, آپ نے یہ کہاں سے لایا, کیا کیا, کیسے وہ کیا, تو یہ آپ کو پتہ پھر چل جائے گا. پیسے جب آپ کے پاس آتے ہیں, کیا آپ اس میں تو آپ دونوں کا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا الائنس ہو گیا نواز شریف؟ نہیں دیکھیں, نہیں میں مجھے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں, آپ بھی تنقید کر رہے ہیں. نہیں یہ بات کرنا, ایک سیکنڈ میں مان لوں گا. جی کریں. اچھا میں دیکھیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, الائنس کی بات نہیں, ہم سیاسی جماعتیں ہیں. ایک صاحب ہیں وہ مسلسل ہوائی قلعے تعمیر کر رہے ہیں, وہ صاحب جو ہیں وہ ایک قومی سطح کی شخصیت ہیں, پاکستان ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں اور ایک جماعت کو ہیڈ کرتے ہیں, 14-15 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ مجھے معلوم ہے کہ وکٹیں اڑا دیتے ہیں, مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چھکا لگاتے ہوئے ہمیشہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. چھکا لگتا نہیں, لیکن ایک گیند سے 2 وکٹیں کئی دفعہ اڑا چکے ہیں. سن لیں ذرا بات. سٹیج پہ آپ کے ہوں لوٹوں کی بارات موجود اور جلسے کے شرکا ہوں پرعزم, تو یہ انقلاب کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ انقلاب کس طرح کا انقلاب ہے؟
آپ کے مینار پاکستان کے سٹیج سے لے کے سٹیج تک صرف لوٹوں کی بارات ہے. ایک آدمی بتائیں ایسا, ایک آدمی سٹیج پہ کون بیٹھتا ہے؟ حامد میر صاحب, آپ نے ساری زندگی سیاست کو آبزرو فائنینسنگ کون کر رہا ہے؟ وہی لوٹے کر رہے ہیں. او تو آپ بھی خلاف ہیں. میر صاحب, نہیں، میں میر تو صاحب ایک یہ genuine سنیں. بات کر رہی ہوں. میر صاحب, فائنینسنگ کون کر رہا ہے؟ میر صاحب پیسے بات کہاں یہ سے ہے کہ سیاست کریں نا. آپ کہیں یار جیسے باقی کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, سب کو آپ گالیاں دیے جائیں اور آپ کے اپنے سٹیج پہ کیریکٹر والے لوگ ہی موجود نہ ہو. ہاں آپ کے جلسہ گاہ میں اچھے لوگ موجود اچھا, ہیں. میں کشمالہ طارق صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان بھی غلط ہے اور پیپلز پارٹی بھی غلط ہے اور نون لیگ بھی غلط ہے اور غلط سارے نہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں, تو کسی پھر یہ جو بچے ہیں